الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ بزرگ اور دوستو، یہ سورہ بینہ سورت تھی جو سورتوں کے اعتبار سے 100 نمبر اس کا ہے، اور اس کے اندر 8 آیتیں تھی، ایک رکوع، جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں کچھ باتیں اس سلسلے میں آئی تھی۔ اس سورت کا اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتلانا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں کیسا انقلاب آئے گا۔ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے 2 گروہ کا تذکرہ فرمایا، 2 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تو وہ جماعت فرمائی جس کے بارے میں فرمایا شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اور دوسری جماعت اور دوسرا گروہ جس کے بارے میں فرمایا خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق اللہ کی، وہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ دنیا میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہود کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات کی شکل میں کتاب نصیب عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو قوم تھی، ان کی جو شریعت تھی، ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی یا نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے تیسری قوم کا تذکرہ مشرکین، جو بت پرست ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، جن کا خدا نہیں ہے، جن کو ہمارے یہاں کے زبان میں ہندو لوگ کہتے ہیں۔ ان تینوں قوموں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے بدتر قوم ہے، سب سے اللہ کی نگاہ میں سب سے گری ہوئی قوم، اس خلائق میں، اس مخلوق میں سب سے گری ہوئی قوم۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے سب انسانوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ سب کلمہ پڑھو، سب کلمے کی دعوت دو۔ انبیاء علیہ السلام کلمے کی دعوت دیتے تھے، جو لوگ مان لیتے وہ خیر البریہ ہو جاتے، جو لوگ انکار کر لیتے، نبی کو ٹھکرا دیتے، اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیتے، نبی کے احکامات پر نہیں چلتے، وہ شر البریہ ہوتے، یعنی بری مخلوق ہو جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی بری مخلوق ہے تو اللہ پاک ان کو اتنا نوازا رکھ دیا، ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، اور آج سے بات نہیں تو پہلے سے یہ دستور چلا رہا ہے، اور نظام چلا رہا ہے کہ ماننے والوں کے مقابلے میں نہ ماننے والوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ خود فرما رہا ہے سب سے بری مخلوق ہے، مخلوقات میں سب سے بدتر ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے، اور سب سے بدتر کیوں ہے؟ چونکہ اللہ پاک نے پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ پاک آقا ہے، بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، اور آقا اور بادشاہ اسی سے خوش ہوتا ہے جس کی آقا کے احکامات پر جو چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو سب سے بدتر مخلوق اس لیے کہا کہ اللہ پاک کی مانتے نہیں، اللہ کا جو حکم ہے اللہ کو ایک ماننا، وہ اللہ کو مانتے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے اللہ پاک نے ان کو ان کے اچھے عمل کی وجہ سے جو دنیا میں کرتے ہیں، بہت سارے مشرک کافر اللہ کو نہ ماننے والے دنیا میں کار خیر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، سب لوگ برے نہیں ہوتے دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، بیواؤں کو پیسے تقسیم کرتے ہیں، دواخانے کھولتے ہیں، غریبوں کا پرسان حال بنتے ہیں، جب سیلاب وغیرہ آتا ہے اس وقت وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے دنیا میں کار خیر کرنے کی وجہ سے، چونکہ آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں، اس وجہ سے اللہ پاک ان کو دنیا میں بہتر بتا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خوب نام روشن کر دیتے اس کا، اس شکل میں دیتے، بعض لوگوں کو پیسوں کی شکل میں دیتے، بعض لوگوں کو دنیا میں اعتبار سے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس اعتبار سے اللہ پاک دنیا میں ہی میں ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ سب سے بری مخلوق ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے جو دنیا میں احکامات دے کر بھیجے تھے ان احکامات پر وہ نہیں چلے. اس لیے اللہ پاک دنیا میں ان کو شہرت بھی دے دیتے ہیں، مال و دولت بھی دیتے ہیں، حکومتیں بھی دیتے ہیں. اور آج دنیا میں ایک زمانے دراز سے اصل دنیا میں عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہودیوں کے پاس حکومت ہے، عیسائیوں کے پاس حکومت ہے، مشرکین کے پاس حکومت ہے. مسلمانوں کے پاس ہے لیکن وہ بہت چھوٹی محدود حکومتیں ہیں، اور مسلمان بھی ان کی خود آلے کار بنے ہوئے، یعنی انہی کے اشاروں پر چل رہے ہیں. تو اللہ پاک نے دونوں گروہ کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا اہل کتاب ہو، یہود ہو یا نصارہ ہو یا مشرکین ہو، یہ تمام کے تمام ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے. اور صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے، خالدین فیہا، جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ پاک پھر موت کو بلائیں گے، اللہ پاک پھر موت کو بلائیں گے اور موت کو دمبے کی شکل دیں گے. اور جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جب موت کو دمبے کی شکل دی جائے گی اور پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا کا نظام ایسا ہے موت آتی رہتی ہے انسان اور آتی رہے گی. اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں دارالعمل کے لیے، دارالجزا آخرت میں. دارالعمل کا مطلب عمل کرنے کے لیے بھیجا، اور پھر وہ انسان کے اوپر منحصر کر دیا وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، اللہ کی مان کر جاتا ہے یا اللہ کی انکار کر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار کر جاتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزار کر جاتا ہے. خلاف زندگی گزار کر جائے گا تو خالدین، اس کے بارے میں فرمایا فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اور اگر اچھی زندگی گزار کر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل کر زندگی گزار کر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا. تو ان آیتوں میں یہ فرمایا گیا بدترین مخلوق اللہ پاک کی وہ ہے جو اللہ پاک کا انکار کرتا ہے، چاہے اہل کتاب میں سے ہو، یہود و نصارہ میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو اللہ پاک موت کو بھی جب موت دے دیں گے تو اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی. جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ابھی دوزخ کوئی کھیل نہیں، ہم سمجھتے ہیں دوزخ بولتے ہیں ہمارے سامنے جو آگ نظر آتی ہے کچھ دن رہے گی ختم ہو جائے گی، نہیں، ہرگز ایسا نہیں. اگر کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اگر دنیا سے جائیں گے تو پھر بات پچھتاوا کہ اللہ کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. کفر اگر انسان ساتھ نہیں کر جاتا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہم سب گناہوں کو معاف فرماتے سب، لیکن شرک کو معاف نہیں فرماتے. شرک اللہ کے نزدیک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں. ایک جگہ فرمایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزرتا ہم اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے سوئی کی تھوڑی سی نوک ہوتی ہے جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، اس کے اندر سے اونٹ کہاں سے نکلے گا؟ معمولی سی موٹی چیز نہیں جاتی اس کے اندر، تو اتنا بڑا اونٹ کہاں سے نکلے گا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے مثال دے کر سمجھائی کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں جا سکتا، ایسے ہم معاف نہیں کر سکتے شرک کرنے والے کو. اس لیے بزرگوں دوستو، آج امت کے اندر شرک بہت الگ الگ راستوں سے آ رہا ہے. شکیلیت کے تعلق سے آتا ہے، شکیل بن حنیف تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، اور اس کے اندر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ شکیل بن حنیفی ہے، اور پھر الگ الگ عقیدے گھڑ کر وہ ہماری قوم کو بہکا رہے ہیں. اور داڑھی کو کی شکل صورت ایسی رہی، اور ہمارے علماء میں بھی وہ سارے پھیل چکے، دنیا میں پکڑے گئے، بمبئی میں پکڑے گئے، جلگاؤں میں پکڑے گئے، حیدرآباد میں، یہ مستقل جماعتیں لے کر پھر رہے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر جماعتوں کو بھی پورے تحقیق کر کے آنا چاہیے، معلوم بھی کون کون سے جماعتوں میں ہم سے بڑی بڑی ٹوپیاں داڑھی رکھے ہوئے ہو. تو باطل الگ الگ راستوں سے حق کے اندر گھستا ہے. تو ہر زمانے میں فتنی رہے ہیں. ایک گور شاہی کو فتنہ نکلا ہے پاکستان میں، اور موبائل کے اوپر زیادہ چل رہا ہے، تو ہمارے نوجوان اس کو زیادہ قبول کر رہے ہیں. وہ بھی کلمہ پڑھیں گے، ساری چیزیں بتلائیں گے، اور آخر میں کچھ دو چار چیزیں ایسے رکھ دیں گے جس سے انسان کا ذہن الگ ہو جائے اور انسان خود ایمان والا اس کے اندر اشکال کرنے لگ جائے، اور یہ چیز ایسی کیوں ہوئی؟ تو اس کا ایسے ذہن بنایا جا رہا ہے، خاص طور سے موبائل کے اوپر، اور ہمارا جوان طبقہ اس کے اوپر پیچھے چلا جا رہا ہے. اس لیے سب علماء کرام کے بیان میں سننا چاہیے.
جو عالم کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ عالم معتبر ہے، حق ہے، علماء دیوبند سے اس کا تعلق ہے، انہی کے بیانات سننا چاہیے، ورنہ ہر ایک کے بیانات سن کر آدمی گمراہ ہو رہا ہے۔ معلومات ہوتی نہیں، یا معلومات ہوتی بھی تو ناقص معلومات ہوتی ہے، کمزور معلومات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی نہیں۔ اس لیے ہر زمانے میں باطل الگ الگ راستوں سے آتا ہے، الگ الگ طریقے سے آتا ہے۔ اور دوسرے طبقے کے بارے میں فرمایا یہاں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ صرف ایمان لانے کے بعد کافی نہیں ایمان لانا بھی، اس کے آگے شرط لگائی وعملوا الصالحات، صرف کلمہ پڑھ لیے ہو گئے نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کریں۔ اعمال صالحات کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، مدد کرنا ہے کسی کا، بیوہ ہے، یتیم ہے، اور راستے بنانا ہے، بور کھدوانا ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، چاہے غیر مسلم ہو اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور غریب ہے اگر اس کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال صالحات ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار کرسی کرے، اس کو کوئی پیسہ دے دے، اس کی ضرورت کا تکفل کرے، یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ تو جتنے اعمال صالحات ہیں اس کو بھی بجانا ضروری ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ لیا اور نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پکڑ ہوں گے اللہ کے پاس، اور اللہ پاک جنت میں تو بھیجیں گے اسے، لیکن پہلے مرحلے میں، پہلے شروع میں اللہ پاک اس کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ یہ اعمال صالحہ نہیں کیس لیے، اس لیے اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ نے حج فرض فرمایا، حج اس کے اوپر فرض کر دیا، اس کے باوجود بھی حج کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو گنہگار ہو رہے ہیں۔ اس لیے کام ہم جیسے نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو اگر کوئی ہمیں ماندار ملتا ہے تو ہمارے کام یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آگا، حج کے لیے کوشش کریں، آپ کے پاس اتنا پیسہ آگا، آپ زکوٰۃ دیں، سال میں ایک زکوٰۃ فرض ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنے کی ہم فکر دلائیں، ہم نماز کی فکر دلائیں کہ یہ روز کا معمول ہے، لیکن جب یہ ایسے موقع آئے، رمضان آئے تو اس کی بھی دعوت دے، حج کا موسم آئے تو اس کی دعوت دے، زکوٰۃ کا موسم آئے تو زکوٰۃ کی دعوت دے، تو یہ بھی اعمال صالحہ ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے اولئک خیر البریہ، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے یہ خلائق میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے۔ ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، ہم ایمان تو لاتے لیکن اعمال صالحہ نہیں کرتے، تو پوری چیز پر ہم نہیں اترتے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرما رہے اللہ پاک جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت النار خالدین فیہا ابدا، کہ جو بہترین مخلوق ہے، بہترین خلائق ہے، اللہ فرماتے ان کے رب کے پاس ان کے لیے جنت ہے، اور جنات عدن ہے۔ جنات عدن کا ترجمہ ایسے باغات ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا باغ رہے گا، ایسا گارڈن رہے گا، ایسا چمن رہے گا، ایسا گلستہ رہے گا، تجری من تحت النار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں جس کے پاس پانی ہوتا ہے وہ کھیتی والا اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اور لوگوں کے مقابلے میں اور کھیتی والوں کے مقابلے میں اچھا سمجھتا ہے۔ تو اسی جنت میں جب انسان جائے گا تو اس کے نیچے اس کے جو محلات ہوں گے وہ نہریں بہتے رہے گی، اس کو ہرا بھرا نظر آئے گا، اس کو خوشی ہوگی۔ اور اللہ کو فرماتے خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس جنت میں۔ کیوں رہے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، تو جنت والے کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، فرمائیے۔ اللہ فرمائیں گے یا اے جنت والو، تو جنت والے کہیں گے لبیک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، وسعدیک، اور آپ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے والخیر کلہ فی یدیک، تو فرمائیں گے تمام خیر اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائیں کیا تم سب راضی ہو گئے؟ کیا تم سب راضی ہو گئے؟ تو جنتی فرمائیں گے اللہ ہم کیوں نہ راضی ہو، آپ نے اتنا یہ دیا یہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی اور کچھ دینا ہے۔
جنت والے فرمائیں گے اللہ آپ نے سب دے دیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، تیری نعمتیں مل رہی ہیں، تیرے نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب ایسی چیز دے رہا ہو تو اللہ صحابہ سب جنت والے دیکھتے ہیں اللہ کیا دینے والے کا، اللہ فرمائیں گے میں تم سے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں ایسا ہوتا ہے آدمی کو کوئی چیز ملتی ہے اور کوئی کہہ دیتا بڑا آدمی تم سے راضی ہوں، لیکن کل کچھ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اس کے منشی خلاف ہو جائے، تو دوسرے دن پھر ہمیں ٹینشن آتا ہے کہ بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے۔ لیکن اللہ پاک یہ پروانہ عطا فرمائیں گے اور یہ انعام فرمائیں گے اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور بھی روایتوں میں بہت ساری چیزیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہوا؟ اللہ اس وجہ سے راضی ہوا کہ اللہ پاک نے دنیا میں جو انسانوں کو بھیجا تھا تو اللہ کے منشے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، ایمان بھی لایا اور اعمال صالحات کو بھی کیا، تو اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور بندے کیوں راضی ہو گئے؟ بندے اس لیے راضی ہو گئے کہ بندوں کو جو چیزیں جنت میں چاہیے تھا وہ چیزیں مل گئی، اس لیے بندے خوش ہو گئے۔ اب کسی چیز کی آدمی کو ضرورت نہیں، آدمی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے بھی ایمان والے بندے اللہ سے خوش ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں سب چیز مل گئی۔ اور آخر میں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب چیزیں کیوں ملی؟ جنت کی ملی، اس کی وجہ کیا؟ ذالک لمن خشیہ، خشیہ کا لفظ ہے، خشیت کیسے؟ ایسا ڈر، خشیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خشیت وہ ہوتی ہے خوف اور ڈر وہ ہوتا ہے کسی درندے کو ہم نے دیکھ لیا، شیر ہے، چیتا ہے اور وہ آزاد ہے، ہم پر ٹوٹ پڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اوپر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے کوئی موذی جانور ہے سانپ بچھو وغیرہ جس کو ہمارے اندر مارنے کی طاقت نہیں یا مارنے کی طاقت بھی تو دل کے اوپر ایک ہیبت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مارنے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور ہم پر حملہ کر دے، یا کوئی ظالم بادشاہ ہے کوئی ظلم کر رہا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، یہ طبعی خوف ہے، یہ طبعی انسان کے اوپر ایک فطرتاً یہ خوف آتا ہے سامنے والا بڑا ہے، نہ معلوم ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا کیا نہیں۔ لیکن یہاں پر جو خوف کا لفظ آیا، خشیت کا لفظ آیا، یہاں پر خشیت اور خوف کہتے ہیں ایسا جلال اور عظمت کی وجہ سے انسان کے اوپر خوف بیٹھ جانا، ڈر کا بیٹھ جانا، جلال اور عظمت کی وجہ سے، جلال اور عظمت کی وجہ سے ایسا خوف اور ایسا ڈر بیٹھ جانا کہ جس کا مقصد اور جس کا منتہا اور جس کا مقصود یہ ہو کہ خالق کہ اس کے ہر کام جو اس نے کام دیا ہے، خالق نے، مالک نے، اللہ نے جو کام دیا ہے اس میں کوئی نقص نہ ہو، یہ فکر میں لگا ہے، جو کام اللہ نے دیا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو، اس فکر میں لگا رہا ہے، اسے خشیت کہتی ہے۔ اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچتے رہے، اسے خشیت کہتی ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، روزہ ہوتا ہے آدمی کو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود آدمی نہیں پیتا کچھ، کیوں نہیں پیتا؟ ایک ڈر لگا رہتا ہے، ایک خوف لگا رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ کوئی دنیا میں آدمی کچھ دیکھتا نہیں اس کو، اور دنیا میں کوئی اگر پی بھی لیا کھا بھی لیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں تو آدمی کیا سمجھے گا؟ لیکن اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، میرا مجھے رب دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے ڈر کے لیے رکھا ہوں، اس کے حکموں کو ماننے کے لیے رکھا ہوں، اور وہ رک جاتا ہے ان چیزوں سے۔ ایسے ہی دنیا میں تمام کاموں سے رکنا چاہیے جن جن کاموں سے اللہ پاک نے رکنے کا کہا ہے، اور ان تمام کاموں کو کرنا چاہیے جن جن کاموں کو اللہ پاک نے کرنے کو حکم دیا ہے۔ یہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ آدمی اپنے رب سے ڈرا، اس کا خشیت اور اس کا خوف دل میں بیٹھا، اس وجہ سے اس نے اچھے عمل کیا، ایمان میں لایا اور اعمال صالحات کو بھی کیا اور برے عمل سے بھی رکا۔ تو ان آیتوں میں یہ پیغام دیا گیا، اللہ کی جو نافرمانی کرے گا، اللہ کو جو نہیں مانے گا، رسول اللہ کی جو نہیں مانے گا، کفر کی حالت میں جائے گا، شرک کو لے کر جائے گا، اللہ کو ناراض کر کر جائے گا اور اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور جو اللہ کی مان کر جائے گا، رسول اللہ کی مان کر جائے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا اور اعمال صالحہ کو کر کے جائے گا تو اللہ پاک اس کو جنت دیں گے، اور جنت بھی ایسی جنت دیں گے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے کبھی اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا، یعنی جنت ہی میں رہے گا، وہاں سے اس کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔